بلو پاسپورٹ کی اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ اب بیرون ملک سے تحفظات آ رہے ہیں کہ جی آپ تو اس کو چلو کی طرح بانٹ رہے ہیں، مطلب اب آپ جو پارلیمنٹیرینز کو دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، اور اب جو فارمر یعنی ایکس پارلیمنٹیرینز ایکس سینیٹر ہیں ان کو بھی ملے، ان کی فیملی کو بھی ملے، اور پھر یہاں پر عوام کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیفرنس پیدا ہو رہا ہے، یہ جو ڈسکنیکشن ہے بٹوین عوام اور حکمران، یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اچھا مجھے نا بڑی حیرانی ہوتی ہے جب آپ جیسی شخصیات بھی اور ہم سب یہ توقع ہی لگا لیتے ہیں کوئی ان حکمرانوں سے یا ان ارکان پارلیمان سے یا بدقسمتی سے جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں ان سے کہ شاید وہ کچھ ایسا نہیں کریں گے۔ یعنی مجھے آپ یہ بتائیے کہ بدقسمتی سے اس وقت کون سی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے جس کے لوگ کسی نظریے کی بنیاد پر یا کسی اصول کی بنیاد پر آگے آ رہے ہیں؟ یعنی کون سا ایسا نظام ہے جو کسی اصول یا نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لا رہا ہے؟ میں پھر دہراؤں گا اس بات کو، خوشامد پر، وفاداری پر، چاپلوسی پر، رشتہ داری پر لوگ آگے آ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ اصول اور نظریے کی سیاست کریں، وہ لوگوں کی خدمت کی بات کریں۔ بھائی جو آیا ہی چاپلوسی اور خوشامد کر کے ہے، جو آیا ہی اپنے مال و دولت کی بنیاد پر ہے، جو آیا ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ اس کارٹل یا اس مافیا کا حصہ ہے، چاہے وہ شوگر مافیا ہو، چاہے وہ آئی پی پیز کا معاملہ ہو، چاہے باقی بزنسز ہوں، تو یہ آپ ان بزنس پارٹنرز کو یا ان ذہنی غلاموں کو یا ان چاپلوسوں اور خوشامدیوں کو، ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آ کے اصول اور نظریے کی سیاست کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ میری بہن، یہ لوگ آئے ہی اس نظام کے تحت ہیں جہاں یہ آ کے اپنے مفادات کا ہی تحفظ کریں گے۔ آپ کو سب سے پہلے جڑ میں دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے حذیفہ رحمان صاحب کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ بھائی جب تک آپ ایسی جماعتیں نہیں بنائیں گے جو شخصیت، فرقے، زبان یا علاقے کی بجائے کسی نظریے پر کھڑی ہوں، ان کے اپنے اندر میرٹ کا، انٹرنل الیکشن کا ایک نظام ہو، سب سے بہترین لوگ قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آگے آئیں بجائے چاپلوسی اور خوشامد کے، جب نظریاتی لوگوں کو آپ آگے لے کر آئیں گے تب وہ ٹھیک فیصلے کریں گے۔ اگر آپ خوشامدیوں کو جو فوٹو پہ ٹاکی مار کے میرا لیڈر میرا قائد کہتے رہتے ہیں تب وہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے اس سسٹم میں جو سسٹم ابھی ہمارے یہاں رائج ہے اس میں نظریاتی لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے تو ایک الگ بات ہے، 0% امکان ہے کسی بھی نظریاتی آدمی کے آگے آنے کا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب، اب خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ چونکہ کچھ وزراء کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو مزید اپنی کیبنٹ جو ہے اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، دیکھیں کوئی کابینہ میں ایسا جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ رہی کہ کہیں کہ کابینہ وسیع ہونے جا رہی ہے۔ ہاں، وزیراعظم صاحب کے صوابدید ہے، کابینہ میں چند نئے چہرے لائے جا سکتے ہیں، اور وزیراعظم صاحب چونکہ خود بھی اقبالیت سوچ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو شہباز صاحب طرز کہن کے بجائے ینگ چہروں کو، یوتھ کو پسند کرتے ہیں، تو اٹ مائٹ بی پاسبل کہ ان کے دل میں بات ہو اور وہ کارڈ میں سے انہوں نے ریپلیس کریں گے، پرانے وزراء سے ریپلیس کریں گے یا نئے ایڈ کریں گے؟ ایسی کوئی بات ابھی نہیں ہے کوئی فائنل کہ آپ کہیں کہ کوئی نئے وزراء آئیں گے، پرانے ریپلیس ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں وزیراعظم کی صوابدید ہے۔ وزیراعظم صاحب نے چونکہ رپورٹس منگوائی ہیں مختلف وزارتوں کی، ان کی کارکردگیاں دیکھی ہیں، کچھ وزراء کے انٹرویوز کی ہیں، کچھ وزراء کو سمجھایا ہے، تو لامحالہ ایک جو ہے وہ بات سر لیکن جن کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ کوئی لائبلٹی تو نہ بنائے نا، ان کو فارغ کریں۔ تو وہ وزیراعظم صاحب یہ فیصلہ کریں گے نا کہ جی جن کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں۔ این ممکن ہے وہ ساروں کی کارکردگی سے مطمئن ہو، این ممکن ہے وہ ساری کابینہ کو فارغ کر دیں، تو وزیراعظم کا اختیار ہے، یعنی میں تو اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا نا۔ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ وزیراعظم کی ذات نے کرنا ہے، اور یہ کارڈز وزیراعظم نے اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ این ممکن ہے کہ کوئی چینجنگ نہ آئے۔ اقرار، اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ عوام کا سیاستدانوں پہ سے پہلے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا، اب عوام کا افسوس یہ ہے کہ اس جمہوری نظام سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ وہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا وہ بالکل ایک حد تک بالکل درست ہے، لیکن اس پہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ بڑی سادہ سی بات ہے نا نادیہ، اس میں کون سی میں کوئی راکٹ سائنس کی بات کر رہا ہوں؟ بھائی دیکھیے، آپ کا آج تک ہر سیاستدان اور ہر لیڈر نعرہ لگاتا رہا کہ جناب اب راج کرے گی خلق خدا، اور یہ نعرہ لگاتے لگاتے چیئرمین کی کرسی پہ خود بیٹھ گیا۔
नारा लगाता रहा कि अब राज करेगी खल्के खुदा, वजीर आजम खुद बन के बैठ गया। हर लीडर ने नारा लगाया अब राज करेगी खल्के खुदा, वजीर आजम भाई को बना दिया, वजीर आला बेटी को बना दिया, बच्चों को आगे ले आया। तो ये तजाद और तमाशा और फ्रॉड जब तक जारी रहेगा तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बहुत सादा सी बात है, आप किसान के मसले को हल करने के लिए आज तक जागीरदार को पार्लियामेंट में भेजते रहे, आप मजदूर का मसला हल करने के लिए आज तक सरमायादार को वोट देते रहे। ऐसा निजाम बनाइए जहां मजदूर का बेटा, जहां किसान की औलाद मेरिट पर, काबिलियत पर, सलाहियत पर इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे। जब तक ये जो 98% लोग हैं ना जिनका रोना आप और आज हम रो रहे हैं, गरीब, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इनकी नुमाइंदगी आप पार्लियामान में नहीं, 0% नुमाइंदगी है 98% लोगों की। और आप ये उम्मीद करते हैं कि ये शुगर मिलों वाले, ये IPPs वाले, ये लोग मिलकर इनके मसाइल को हल करेंगे। हमें पाकिस्तान की एक ऐसी कौमी जमहूरी अवामी जमात बनाना होगी जो पाकिस्तान के लोगों की मलकियत हो, जो वर्कर्स की मलकियत हो, मेरी दुआएं आपके मिडिल साथ, क्लास के लोगों के पास, ड्राइवर कंडक्टर के बच्चों, मेरी दुआएं आपके साथ। अब मुझे आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा कि अगर इमरान खान रिहा होंगे तो आप ही की तहरीक और आप ही की जमात की और आप ही की काविशों की बदौलत होंगे। वो काविशें शुरू हो चुकी है इमरान खान साहब की रिहाई की? इंशाल्लाह। नहीं देखिए, अभी तो हमारी क्या हैसियत है, ज़ाहिर हम 3-4 महीने पुरानी एक तहरीक है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को वार्ड्स में, यूनियन काउंसिल्स में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमारी आवाज़ में थोड़ी सी भी सकत और ताकत और कुव्वत आएगी, हम इस बुनियाद पर नहीं कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर है वो एक बहुत सारे मामलात में हीरो हैं और सियासी इख्तलाफ उनसे अपनी जगह, इस बुनियाद पर कि सियासी इंतकाम का खात्मा होना चाहिए, इस बुनियाद पर कि कल नवाज शरीफ के खिलाफ अगर ये हुआ था वो भी ज्यादती और नाइंसाफी थी, गलत था, आज इमरान खान के खिलाफ अगर हो रहा है वो भी नाइंसाफी और ज्यादती है और गलत है, आइंदा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रास्ते को रोकने के लिए एक अवामी जमहूरी जिद्दोजहद की जरूरत होगी और वो इंशाल्लाह अवाम राज तहरीक करेगी इस नुक्ते की बुनियाद पर कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप अदालतों को आजाद कीजिए, बिल्कुल ठीक है, फिर फैसला करने दीजिए। तो मैं इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान के हर सियासी कैदी को रिहा होना चाहिए और हमारी जो औकात और जो हैसियत और जो इस्तेदाद होगी, हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आवाज भी उठाएंगे और एफर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इकरार आपके टाइम का, हुज़ैफा रहमान साहब को शुक्रिया। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत अभी कान धरने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत ये भी है और ये बात मैं आपको बड़ा वसूख से बता सकती हूँ, इस पोजीशन में हूँ कि जब ये ड्राइंग रूम से बैठकर बातें करते हैं तो इनको अच्छी तरह से इदराक होता है कि आवाम किस हाल से गुजर रही है, किन हालात से गुजर रही है और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस वक्त अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के मुतरादिफ है। मैं एग्जैक्टली तो वो नहीं कह सकती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये जो ब्लू पासपोर्ट की दौड़ लगी हुई है, जो पेट्रोल एक दफ़ा दोबारा, इसकी वजूहात क्या है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।